وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری سے کتاب الایمان کے مسائل احادیث کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب اور مسئلہ اس طرح ہے، باب ہے نافرمانیاں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ کوئی آدمی اگر نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ جاہلیت کا کام انجام دے رہا ہے۔ اور ایک خاص مسئلہ یہ ہے، نافرمانی کرنے والے، کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا سوائے شرک کے۔ اگر کوئی آدمی شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے اور شرک کا عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ قرآن کی روشنی میں کفر کو اختیار کر رہا ہے۔ لیکن دیگر اگر کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کسی انسان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کسی نے شراب پی لیا ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے، کسی نے بدکاری کر لی ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے، کسی نے چوری کی ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے، کاہلی اور سستی کی وجہ سے یا خواہش نفس کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اس لیے باندھا ہے، ایک فرقہ ہے جسے ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ کے پاس پکڑا جا سکتا ہے لیکن اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ بخش دیتا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کسی آدمی کا عقیدہ شرکیہ ہے یا شرک کرتے ہوئے کوئی آدمی مر جائے اور توبہ نہ کرے تو ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی زندگی میں شرک کر رہا ہے اور اسے توحید کی حقیقت معلوم ہوئی اور اس نے توبہ کیا اور شرک کو چھوڑ دیا تو یقیناً ایسے مشرک کا یہ شرک قابل قبول اور معافی ہے۔ تو اگر کسی کی موت شرک پر ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ حالانکہ مسلمان کا گالی دینا یہ فسق اور گناہ کا کام ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے جھگڑنا یہ کفر ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کے اندر دو جھگڑنے والوں کو کافر نہیں کہا گیا۔ اللہ نے کہا اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے لڑ پڑے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔
اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو لڑنے والے گروہوں کو مومنین فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کرنے کو نکلا تاکہ اس شخص کی مدد کروں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مدد کروں۔ راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں، دونوں کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکالے ہوئے ہیں، تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، قتل کرنے والا اور مارنے والا چونکہ ظالم ہے اسے تو ضرور جہنمی اور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ جو مارا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص اور نیت رکھتا تھا، اتفاق سے وہ مار دیا گیا، لہذا بد نیتی کی وجہ سے، قتل کرنے کی نیت کی وجہ سے اسے بھی جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دو مسلمانوں کا آپس میں بھیڑ جانا، ہتھیار اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ دونوں اگرچہ کہ اللہ کی مشیت سے جہنم میں جائیں گے لیکن کافر نہیں ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف معلوم یہ ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے لوگ کافر نہیں ہوں گے، فاسق ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آخرت میں سزا دے گا۔ اور ویسے بھی مومن کے قتل کا بڑا برا انجام ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، 5 سزاؤں کا ذکر اللہ نے مومن کے قتل پر ذکر فرمایا ہے۔ تو مومن کی جان بڑی قیمتی ہے، اگر کوئی مومن کو ناحق قتل کرے گا تو وہ سخت ترین اللہ کے پاس سزا پائے گا۔ اس کے بعد والی حدیث میں ہے کہ معرور سے روایت ہے، معرور نے کہا کہ ابو ذر غفاری سے ربضہ میں ملاقات کیا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا، یعنی آقا اور غلام دونوں ایک جیسا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی میں نے غیرت دلائی تھی، یعنی میں نے ان کو کہا تھا کہ اے کالی کلوٹی کے بیٹے، یعنی عار دلاتے ہوئے انہوں نے گویا کہ گالی دی تھی غلام کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یہ اصل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کسی بات کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا ابن السودا، اے کالی کلوٹی کے بیٹے، تو گویا کہ انہوں نے گالی دی اور برا بھلا کہا اور ان کو حقیر جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو باس آ رہی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہونے کے ناطے تمہارے نوکر چاکر تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحتین تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے،
تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور کپڑا وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ تو اس نصیحت پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے گویا کہ عمل کیا۔ جو وہ کپڑا پہنے ہوئے تھے غلام کے جسم پر بھی وہی کپڑا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ غلام سے، نوکر چاکر سے آدمی اتنا کام لے جس کا وہ متحمل ہے۔ ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھوانا، ضرورت سے زیادہ تکلیف دینا عامل کو اور کام کرنے والے کو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سخت کام کی ذمہ داری اس کو دے دو تو تم اس کی مدد کرو۔ کوئی آدمی اگر وزن نہیں اٹھا سک رہا ہے تو آقا کا کام ہے کہ وہ وزن اٹھانے میں اس کی مدد کرے۔ تو اس طرح سے ماتحتین کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں اس واقعے میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو یا کافروں کا عمل کر رہے ہو۔ آپ نے کہا اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو باس آ رہی ہے اور جاہلیت کا اثر تمہارے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کسی غلام یا کسی بھی انسان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ اگر کسی نے کہہ دیا غصے میں تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے علقمہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اصل میں باب ہے ظلم کے علاوہ ہے، یعنی ہر ظلم یکساں نہیں ہوتا، ظلم میں فرق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت گراں گزرا، یعنی صحابہ نے کہا ہم میں کا کون آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا، ہم میں کا کون آدمی ہے جو چھوٹے موٹے گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ظلم کے 3 مفہوم ہیں۔ ظلم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو لقمان علیہ السلام کی بات کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار اور کوئی طاقت والا کسی کمزور پر زیادتی کرے، ناحق زیادتی کرے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بیان فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کا انجام قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لہٰذا تم لوگ ظلم کرنے سے بچو۔ اور تیسری صورت ظلم کی یہ ہے کہ آدمی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے، اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی گویا کہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں جو دعا سکھائی اس میں اس دعا کا ذکر ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ بعض ظلم سے کمتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ پر گراں گزرا اور صحابہ کہنے لگے کہ ہم میں کا کون ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، جو لوگ خالص ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ معزز حاضرین، ایمان سے متعلق اور بہت سارے مسائل ہیں، ابواب ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ منافق انسان کی نشانی کے تعلق سے آپ بارہا سن چکے ہوں گے اس حدیث کو، اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو نشانی منافق کی ہے وہ نشانی مومن کی نہیں ہو سکتی۔ جو نشانی منافق اختیار کرتا ہے وہ نشانی اور وہ گناہ کے کام مومن اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کتاب الایمان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا اور باب باندھا منافق کی نشانیوں کے بارے میں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدے کا منافق اور ایک عمل کا منافق۔ جو عقیدے کا منافق ہے یعنی دل میں کفر سے محبت رکھتا ہے، زبان پر ایمان اور اسلام کی بات کرتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہے کہ یہ جہنم رسید ہوگا اور جہنم میں سب سے نچلے گڑے میں ہوگا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک نفاق والے جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ اور مکہ میں منافق نہیں تھے، البتہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک منافقین کا گروہ پیدا ہوا، اور خاص کر یہود کے ساتھ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں نے بھی نفاق کو اختیار کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیتیں نازل ہوئی اور ان کی مختلف خصلتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو منافق کا ذکر فرمایا وہ عملی منافق ہے، یعنی ایک آدمی مومن اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر یہ خصلتیں اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ منافقین کی خصلتیں اختیار کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، کبھی غلطی سے جھوٹ کہہ دیا الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ جھوٹ عادت بناتا ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچائی کو ہمیشہ اپناتا رہے، جھوٹ کو وہ اختیار نہ کرے۔ تو منافق انسان جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ کبھی وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی کسی مجبوری کی وجہ سے الگ بات ہے، ورنہ ہمیشہ وعدہ خلافی کی کوئی آدمی اگر عادت بناتا ہے تو گویا کہ وہ منافق کی عادت کو اختیار کرتا ہے۔ اور تیسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اسے غلط استعمال کرتا ہے، یا امانت رکھنے والے کو وقت پر اس کے تقاضے کے مطابق واپس نہیں لوٹاتا۔ تو بہرحال اگر یہ برائیاں ہمیں پائی جا رہی ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ اور ایک حدیث میں اس کے بعد والی وہ یہ ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں وہ 4 خصلتیں پائی گئیں وہ خالص اور پیور منافق ہے، اور جس کے اندر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی تو گویا کہ نفاق کی ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب بھی امانت رکھی جائے خیانت کرے، واذا حدث کذب، اور جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے، واذا عاہد غدر، اور جب بھی کسی سے اگریمنٹ کرے اور عہد کرے تو اس میں دھوکہ دے دے، واذا خاصم فجر، اور جب بھی لڑائی جھگڑا اور اختلاف کرے تو گالی گلوچ سے کام لے۔ تو ہمیشہ اگر کوئی آدمی گالیاں دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان والوں کا وصف نہیں ہے، وہ منافقین کی خصلت اور صفت ہے۔ لہٰذا ان 4 خصلتوں سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان 4 خصلتوں سے بچیں گے تبھی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ آخر میں ایک اور باب میں آپ کے سامنے سنا کر اپنے درس کو اختتام تک پہنچائے دیتا ہوں، وہ یہ ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر میں قیام کا اہتمام کرنا، عبادت گزاری کا اہتمام کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں شب قدر رمضان کے آخری دہے میں طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، جس رات کے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اسی شب قدر کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، آپ کو کیا پتہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔
اگر کوئی آدمی 1000 مہینے عبادت کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے اسے شب قدر مل جائے اور وہ آدمی شب قدر میں کثرت سے عبادت کرے۔ تو گویا کہ شب قدر میں قیام کرنا اور تہجد کا اہتمام کرنا یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی شب قدر میں قیام کرے محض ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آدمی اگر شب قدر میں قیام کر رہا ہے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کر رہا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور معاف کر دیے جائیں گے۔ معزز حاضرین، ان احادیث پر آپ غور فرمائیے، کتنے مسائل بیان کیے گئے اور ان تمام کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان اعمال خیر کو انجام دیں اور منافقین کے جو خصلتیں ہیں ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال اور صالح اعمال کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔